السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی پڑھیں گے کوئی؟ جی شیخ محترم میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محترم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز الحمدللہ۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْغَضَبَ من يستحق مِنَ الغضب الْكَافِرِينَ من مَنْ يستحق يَسْتَحِقُّ الغضب الْغَضَبَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَغَيْرِهِمْ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ٹھیک ہے جی۔ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جی ابن عثیمین رحمہ اللہ اگلا عقیدہ بیان کرتے ہیں اللہ کی صفت غضب کے حوالے سے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفت رضا کا بیان ہوا ہے، اور صفت رضا کے متضاد ہی ہے صفت اللہ کا غضب۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تعالی، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ یغضب غضب کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، علی من یستحق الغضب، ہر اس شخص پر کہ جو غضب کا مستحق ہے، غصے کا مستحق ہے، اس پر اللہ غصے ہوتا ہے۔ من الکافرین، چاہے اس کا تعلق کافروں میں سے ہو، وغیرہم، اور دیگر میں سے، یعنی کافروں کی بجائے مشرکوں، فاسقوں، فاجروں، منافقوں، سب پر اللہ رب العزت جن میں سے جو غضب کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوتا ہے۔ تو گویا غضب یہ جو رضا کی ضد ہے، اور یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صفت غضب سے متصف کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح لعان والی آیات کے اندر ہے نا، سورہ نور 9 نمبر، اس میں بھی اللہ رب العزت کے غضب کا ثبوت ہے کہ چار قسمیں اٹھانی ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا میں سچا ہوں، اور پانچویں قسم میں کیا کہنا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر فرمایا غضب اللہ، غضب اللہ۔ تو بہرحال یہ سورۃ نور آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ غضب صفت ہے، اور یہ صفات فعلیہ میں سے ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ فعل پرفارم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہنسنا اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، جس طرح غصہ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اہل سنہ والجماعت تو اس عقیدہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو اہل تعطیل ہیں، معطلہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غضب سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ غضب اللہ رب العزت کے حق میں یہ یعنی توہین ہے، یا کہہ لیں، کیونکہ کہتے ہیں غضب کا تو مطلب ہے دل کا جو ہے نا وہ یعنی گرم ہو جانا، یا جس کا خون گرم ہو جانا، اس کے اندر تو تغیر آ جاتا ہے۔ تو اگر بالفرض مان لیا جائے کہ غضب کا معنی یہی ہے، تو پھر یہ مخلوق کے معنی میں ہے، یعنی مخلوق کے لیے جب غضب کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ چیز مخلوق کے حق میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ہم یہ چیز ثابت نہیں کریں گے۔ غصہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہ یہ جو عاجزی والا، عجز والا، کمزوری والا، ضعف والا جو معنی غضب کا کیا جاتا ہے، یہ مخلوق کے حق میں ہے،
ٹھیک ہے، مخلوق کا غضب ہو رہا ہے اور خالق کا غضب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مخلوق کا غضب کیا ہے؟ اس سے چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے، اس کے جناب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے جناب آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور وہ کئی بار غصے کے اندر آ کر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے. یہ خالق کے لیے تو نہیں ہے، یہ مخلوق کے لیے. خالق کا غضب ہم جس طرح دیگر صفات کے اندر کہتے ہیں نا کہ کما یلیکو بجلالی وشانی وعظمتی، تو ادھر بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یغضب کما یلیکو بجلالی وشانی وقدرتی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے جہاں غضب کا لفظ آیا ہے نا، جیسے غاضب اللہ ہے، انا غضب اللہ، تو وہ کہتے ہیں وہاں سے مراد اللہ رب العزت کا انتقام لینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے یا انتقام کا ارادہ کرتا ہے. تو ان کا یہ کہنا بالکل باطل ہے. یہ ایک ایسی تعویل ہے جس کی اللہ رب العزت نے سند نہیں اتاری. آگے اس پر دلیل پیش کی ہے غضب کے اوپر، جس طرح میں نے پہلے پیش کی ہے صحیح سورہ نور سے. اب آگے یہ دلیل پیش کی ہے سورت الفتح. سورت فتح کی 6 نمبر ہے. تو اس میں مکمل آیت میں پڑھتا ہوں نا تاکہ پھر پیچھے یعنی لنک ہو جائے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے منافقوں کو، منافقات کو، مشرکوں کو، مشرکات کو. الظانین باللہ، وہ لوگ یعنی یہ سارے مشرک اور منافق، مشرکات اور منافقات، یہ سارے الظانین باللہ ظن السوء. اب اس کا یہ بھی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منافقین کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں. ٹھیک ہے، نہیں کچھ عورتیں بھی منافقین تھیں، صرف مرد ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس پر بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. بہرحال الظانین باللہ ظن السوء، کہ جو گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ظن السوء برا گمان. اب اللہ رب العزت کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کر دوں، علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے زمانے یعنی برائی انہی پر لوٹنے والی ہے. علیہم دائرۃ السوء، برائی کا لوٹنا انہی پر ہے، یعنی برائی کا چکر انہی پر ہے. وغضب اللہ علیہم، یہ محل شاہد ہے، غضب اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوتا ہے. اب ظن السوء کیا ہے یا ظن السوء کیا ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے متعلق ایسا گمان کرنا، اللہ کے متعلق ایسی بات کہنا کہ جو اس کی شیان شان نہیں ہے، چاہے اس کی ذات کے بارے میں کہی جائے، چاہے اس کی صفات کے بارے میں کہی جائے، چاہے اس کی افعال کے بارے میں کہی جائے، یا اس کی جو دیگر جو اللہ رب العزت کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے، جس طرح کہ اہل شرک ببانگ دول کہتے ہیں جی اللہ رب العزت نے یہ کر دیا ہے، اللہ نے اس کے بعد. یہ اللہ کے متعلق اللہ کے شیان شان جو چیز نہ ہو وہ اللہ کے بارے میں کہنا، یہ ظن السوء ہے. اور الظانین باللہ ظن السوء کے تحت وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب انبیاء کو یا بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سونپے ہیں، یہ اللہ کے متعلق ظن السوء ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے، جس طرح شیعہ حضرات یا بعض غالی رافضی کہتے ہیں کہ اللہ اور علی ایک ہی ہیں، یہ کتنی بڑی جسارت والی بات ہے اللہ کے بارے میں. یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جو علی کو نیچے چھوڑ کے گئے تھے وہی علی اوپر تھے، اس طرح کی بات بھی بعض غالی اور کافر اور زندیق لوگ کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت کے متعلق ایسی ہر وہ بات کہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اور اللہ کے بارے میں نقص کا باعث ہو، اللہ کی صفات کے بارے میں نقص کا باعث ہو، تو وہ ظن السوء ہی ہے یا ظن السوء ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق، اللہ کی شریعت اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے اولیاء کے متعلق
کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اللہ رب العزت کے شایان شان نہیں ہے، یعنی یہ کہنا کہ شاید کہ اللہ کے جو محبوب ہیں وہ دنیا میں رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، تو یہ بات اپنے تئیں یعنی بہت چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ کے یعنی محبت کو چیلنج ہے یہ، یعنی اللہ کے محبوب کا بھی ایک محبوب بھی کہہ دیا اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم بھی ہوں، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اس طرح دین کے جو شاعر ہیں، جس کو اللہ نے اپنی حقانیت کا شاعرہ یا شاعر بنایا ہوا ہے اور اپنے اسلام کی حقانیت کا شاعر بنایا ہوا ہے، ان کی بارے میں بری بات کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی ظن سو ہے۔ بہرحال اس کو خوب سمجھ لیا جائے، یعنی یہ قاعدہ ہے ظن سو کا، کہ جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا، اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھنا کہ جو اس کے لائق نہیں ہے شرعی اصطلاح کے اندر، وہ پھر ظن سو ہی ہوگا۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علیہم دائرۃ السوء، یعنی یہ جو برائی ہے اس کا چکر انہی پر لوٹتا ہے، یعنی جو اللہ کے بارے میں جس طرح گمان کرتا ہے، برا گمان کرتا ہے، اتنی زیادہ برائی ان کے اوپر لوٹتی ہے، یعنی وہ برائی لوٹے گی، دنیا میں بھی لوٹ سکتی ہے اور آخرت میں بھی لوٹ سکتی ہے، اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وغضب اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت جو ولیکن من شرح اللہ ولیکن من شرح بالکفر، لیکن جو شخص کفر کے ساتھ کھل گیا، صدرن سینے کے اعتبار سے، یعنی جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یعنی جس ایک ہوتا ہے نا ایمان کے لیے شرح صدر ہونا، کفر کے لیے ان کو جس کو شرح صدر ہو گئی، یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے، حالانکہ وہ واضح طور پر باطل عقیدے پر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اپنے حقیقی حلالی اولاد ہونے سے بھی زیادہ یقین ہے کہ ہم سخت پر ہیں۔ تو کافروں میں بھی کئی ایسے تھے کہ وہ اس حد تک مبتلا ہو چکے تھے، اس حد تک ان کے ساتھ، یعنی یہ ہوا اللہ رب العزت نے کیا ان کے ساتھ، یعنی ابتداءً انہیں سوچنے کی اللہ نے صلاحیت دی، اور لیکن انہوں نے کفر جہود اختیار کیا، جان بوجھ کر سمجھ آنے کے بعد انہوں نے عناد برتا۔ اب بار بار اللہ رب العزت نے ان پر شرح صدر کی، لیکن وہ نہیں ماننے، انہوں نے پھر اللہ نے اس پر کفر لگا دیا، پھر ان پر مہر لگا دی۔ ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر اور کئی ایک آیات کے اندر شروع میں ہی، کہ ان پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، ان کے آنکھیں بند ہیں، ان کے دماغ بند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کس وجہ سے ہوا ہے وہ دماغ؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم کیا ان کا؟ نہیں، ابتداً اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے، ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن جب انہوں نے وہ انکار کس وجہ سے کیا ہے؟ وہ کفر جہود کیا ہے، کفر عناد انہوں نے کیا ہے، جان بوجھ کر دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے یا اپنی سرداری کو ترجیح دیتے ہوئے، پھر جب اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی، اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، ڈھیل دینے کا مطلب کہ ان کو پھر گمراہ کر دیا کہ جاؤ اب تمہیں اس کفر پر جو ہے نا وہ شرح صدر حاصل ہو جائے گی۔ تو جس کا سینہ کفر پر کھل گیا، فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر غضب ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 106۔ بہرحال یہ بھی اگر اسی آیت کو اگر شروع میں دیکھیں نا، سورۃ النحل 106 نمبر آیت کی اگر آغاز میں جائیں نا، تو یہ بات جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو مان لینے کے بعد پھر کافر ہوئے۔ مان لینے کا سے مراد کیا ہے؟ کہ جن کو پتہ چل گیا کہ یہ ایمان، دوسرے لفظوں میں کہ منافقین جو ہوتے ہیں، یعنی جن کو ایمان پتہ بھی چل گیا کہ یہ ایمان ہے، چاہے انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا، یعنی بعد ایمانی سے مراد کیا ہے؟ کہ ایمان کا علم آ جانے کے بعد، اس کو سیکھ لینے کے بعد بھی اور پتہ چل جانے کے بعد بھی کہ یہ سچا رسول ہے، سچا دین ہے، پھر بھی جس نے کفر کیا ہے، اب وہ اس چیز کے لائق ہیں، مستحق ہیں کہ وہ اب یعنی ان کے ساتھ برائی کی جائے، ان کے ساتھ برا کیا جائے۔ الا من اکری وقلبہ مطمئن بالہاں، وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی جنہوں نے کلمہ کفر
صرف اس بنیاد پر کہا ہے کہ ان کو مجبور کر دیا گیا ہے، ان کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے، یا ان کے کنپٹی پر اسلحہ رکھا گیا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن حال یہ ہے کہ ان کا ایمان دل کے اندر ہے، مطمئن ہے وہ ایمان پر، لیکن وہ کلمہ کفر محض اکراہ کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اس سے مستثنا ہے، باقی جنہوں نے جان لینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد پھر کفر کیا، تو ان کا کیا ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید واضح کر دیا کہ یہ ایمان لانے کے بعد مطلب یہ ہے کہ ان کے کفر کے اندر وہ شرح صدر میں آ گئے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اللہ نازل ہے۔ بہرحال ان آیات کا نتیجہ یہ ہے کہ غضب اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، اور اس کے اوپر ہم ایمان لائیں کہ جو اہل تعطیل اس کا غضب کا معنی انتقام یا ارادہ انتقام سے کرتے ہیں، یہ بالکل باطل ہے، اور قرآن نے اس کی تکذیب کی ہے۔ قرآن نے کیسے تکذیب کی ہے؟ سورۃ الزخرف آیت نمبر 55 کے اندر وہاں کیا ہے؟ فلما آسفونا انتقمنا منہم۔ آسفونا کا معنی کیا ہے؟ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، یعنی ہمیں غضبناک کر دیا، فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، تو انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انتقام کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ غضب کا لازمہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غضب کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لے، یہ غضب کا لازمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو غضب کے ساتھ تعویل کر لینا اور اللہ کی صفت کا سرے سے انکار کر دینا، یہ باطل ہے۔ اب یہاں آیت کے اندر سورہ زخرف کی آیت کے اندر آسفونا وانتقمنا منہم، کہ جب انہوں نے ہم سے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے انتقام، اس کا مطلب ہے کہ غصہ دلانا یا غصہ آنا، اس کے بعد انتقام، یہ الگ الگ، انتقام الگ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یعنی کہہ لیں کہ انتقام یہ غضب کا نتیجہ ہے، غضب سبب ہے انتقام کا، ٹھیک ہے؟ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ شرط ہے، یعنی آسفونا یہ شرط ہو گئی، اور اس کا نتیجہ جزا کیا ہوگی؟ انتقامنا۔ اور شرط اور جزا کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ شرط اور جزا مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ فلما آسفونا یہ ہے شرط، اور جو جزا ہے وہ انتقمنا منہم ہے، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جو لوگ غضب کا معنی انتقام کرتے ہیں یا ارادہ انتقام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے جو غضب کے بارے میں ہے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر غضب کرتا ہے نا، تو غضب کے بعد انتقام اللہ تعالیٰ کئی بار بھی لے سکتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے کسی پر، جس قوم پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو گیا، اب اس سے پھر انتقام دنیا میں بھی لیا جا سکتا ہے، دنیا میں بار بار بھی لیا جا سکتا ہے، 100 بار بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غضب کا نتیجہ ہو سکتا ہے انتقام، اور جو کہ کئی بار بھی ہو سکتا ہے، لیکن غضب ہی انتقام ہو یہ غلط بات ہے، یا ارادہ انتقام ہو یہ غلط بات ہے۔ گویا غضب حقیقتاً ہوتا ہے، اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ کبھی مرتب ایک بار کرتا ہے، کبھی 2 بار کرتا ہے، اس کا نتیجہ الگ بعد مرتب ہو سکتا ہے، لیکن غضب بہرحال یہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو جو جس پر دلائل واضح ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ شیخ محترم، یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 125 آپ نے بتائی ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 125 نہیں بتائی؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 55 بتائیے، 55۔ ٹھیک۔ جی آگے بڑھیں۔ وَنُؤْمِنُ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَجْهًا مَوْصُوفًا بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بارک اللہ۔ اب اس پیرا کے اندر، مختصر پیرا کے اندر انتہائی اہم ایک اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ، اس کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے۔ وَنُؤْمِنُ، اور ایمان لاتے ہیں، بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى، کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے،
وجہن ایک چہرہ، موصوفن جو متصف ہے، بالجلالی والاکرامی، جلال کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ۔ اور اس پر دلیل کیا دی ہے؟ جلال کا معنی ہوتا ہے عظمت، بڑائی، اور اکرام کا معنی ہوتا ہے عزت، ٹھیک ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورۃ الرحمن آیت نمبر 27 ہے۔ وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، جو چہرے کی اگر صفت بیان کی گئی ہے ذو الجلال والاکرام، کہ جلال والا بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے۔ اب اس کا سب سے پہلے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے چہرے کا اس بات کیا ہے، اور چہرہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، صفت خبری ہے، ٹھیک ہے، صفت ذاتی ہے۔ اور یہ صفات کے بارے میں قاعدہ یہ ہے، ہر وہ صفت جس کو اللہ رب العزت نے اپنے طرف منسوب کیا ہے اور وہ اجزاء کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی مخلوق کے اعتبار سے وہ اجزاء کی صورت میں ہوتی ہو، اس طرح ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارا چہرہ ہے، مخلوق کے اعتبار سے وہ اجزاء کی صورت میں ہوتی ہو، جب وہ خالق کے لیے ثابت کی جائے گی تو پھر یاد رکھیں کہ وہ صفت خبری ہوگی، صفت ذاتی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ صفت ذاتی ہے، خبری ہے۔ تو چہرہ، اب یہ اللہ رب العزت کا، اہل سنت والجماعت اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً چہرہ ثابت ہے، چہرہ حقیقی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی جو تفصیل کیا ہے، وہ ہمیں اس سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جو ہمیں چہرے کا متعلق بتایا گیا ہے اتنے پر ہی ایمان لائیں گے، باقی کا علم اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے، اللہ کی طرف تفویض کر دیں گے اس کا علم، اس کی کیفیت کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا حقیقی چہرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ثواب ہے، یا چہرے کی جو رضا یا ثواب کے ساتھ جو اس کی تعبیر کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر کر دیتے ہیں، یہ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو آیت ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دی ہے نا، یہ حالانکہ اس کے اوپر اور بھی آیات تھیں، لیکن جو یہاں انہوں نے آیت پیش کی ہے نا، وہ ایسی ہے کہ جس کا انکار یہ نہیں کر سکتے، کہ یہ تو کرتے ہیں کہ چہرے سے مراد ثواب ہے یا رضا ہے، تو یہاں اس کا معنی کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب اس کے کس کے مقابلے میں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، نہیں سوری، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، کل شیء ہالک وہ الگ ہوگا، وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی اس کے مقابلے میں ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اب اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا، ذو الجلال والاکرام۔ اب چونکہ یہ صفات خبریہ ہے، اللہ کی ذاتی صفات ہے، تو یہ ذات کو بھی مستلزم ہے، یعنی چہرے کا ذکر پہلے تو یہ ابہام دور کر لیا جائے نا، کہ چہرے کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو ذات کے اللہ کی نعوذ باللہ نہیں باقی رہے گی۔ یہ چہرہ اصل ہوتا ہے کسی بھی چیز، کسی بھی ذات کے اندر چہرہ اصل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی مخلوق کے اعتبار سے جو اصل چیز تھی، مخلوق کے اعتبار سے اصل چیز تھی، اس کا ذکر کر دیا، تو جو چہرے کو اب باقی رہنا یہ مستلزم ہے ذات کے باقی رہنے پر، یعنی اللہ رب العزت اپنی تمام صفات کے ساتھ لا زوال ہے، اور اللہ تعالیٰ قیوم ہے، ٹھیک ہے، قیوم ہے، اللہ تعالیٰ زوال سے پاک ہے، اللہ رب العزت تغیر سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت تلون سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے یعنی کوئی بھی چیز نقص نہیں ہوتی، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز نقص نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، تو اللہ کا چہرے کے باقی رہنا مستلزم ہے ذات کے باقی رہنے پر۔ تو اس لیے اہل علم نے یہاں جو ہے نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے اندر، یعنی
جو اسی طرح وہ کل شین حالک الا وجہ، اس کے اندر الا ذات اللہ بھی کہہ دیا ہے، یعنی اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو کہتے ہیں کہ چہرہ مان کر ذات چونکہ اس کا مستلزم ہے، تو اس کا ذکر بھی بعض مفسرین نے کر دیا، لیکن اگر چہرے کا انکار کر کے ذات کرنا یہ باطل ہے، یعنی چہرے کا انکار کر کے ذات کرنا یہ باطل ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو رضا ترجمہ کیا جاتا ہے، والذی نفسی بیدہ، یا سوری کیا ہے جی وہ، یبتغی وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو تلاش کر، تو صحیح تو اور احتیاط طلب تو یہ ہے کہ چہرے کا ترجمہ چہرہ ہی کیا جائے، لیکن وہاں رضا اگر کوئی شخص چہرے کا اس بات کر کے رضا مانا لازمی مانا کرتا ہے تو یہ درست ہے، اس کا جواز ہے لازمی مانا کر کے، ٹھیک ہے۔ لوازمات اس وقت جائز ہوتے ہیں کہ جب حقیقت کو مانا جائے، یعنی حقیقت کو مان کر لوازمات لازمی مانا کیا جائے تو درست ہے، لیکن اگر حقیقت کا یہ بندہ انکار کرے اور پھر لازمی معنی کرنا پھر جو بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ چونکہ اہل تعطیل سے ہے، تو پھر ہمیں لازمی معنی پر ہی، لازمی معنی کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے، حقیقی معنی پر ہی فوکس کرنا چاہیے، تاکہ ایک طرح کی یہ دعوت بھی پھیلے۔ تو یبتغی بذالک وجہ اللہ کا ترجمہ پھر ہمیں اللہ کا چہرہ تلاش کرنا ہی کرنا چاہیے، لیکن اب چونکہ چہرہ یہ رضا کا یا خوشنودی کا مظہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کیونکہ اللہ کا چہرہ تلاش کرنا مطلب اللہ کے چہرے کی خوشی تلاش کرنا، یا جس طرح اس کا لوازم بنتا ہے، تو یہ ترجمہ اس وقت کسی حد تک جائز ہوگا کہ جب چہرے کو تسلیم کیا جائے گا۔ بہرحال اس باس میں نہیں جانا چاہیے، چہرے کو تسلیم کرنا اصل مقصود ہے، باقی اگر کوئی شخص اہل علم میں سے اگر کوئی چہرہ تسلیم کر کے سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی کرتا ہے، اللہ کہ وہ معنی بگاڑ کا باعث نہ بنے، تو پھر اس کا کسی حد تک جواز ہو سکتا ہے، لیکن اس کو چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ کرام، اللہ رب العزت کا چہرہ باقی رہے گا، یا وَكُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، وہاں اللہ کی ذات کا اگر معنی کر دیا جائے چہرہ مان گیا کہ چہرہ اصل معنی اس کا چہرہ ہے، آگے اس کا لازمہ ہے کہ ذات بھی باقی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، الگ بات۔ بہرحال یہاں جو ہے یہ جو کہنا کہ ثواب اس کا معنی ہے چہرے کا، تو یہ باطل ہے، صرف ثواب معنی ثواب اگر یہاں کیا جائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ وَيَبْقَى ثواب رَبِّكَ، کہ تیرے رب کا ثواب باقی رہے گا، اب ثواب کو پھر متصف کرنا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ یہ بھی باطل ہے، کیونکہ ذوالجلال والاکرام یہ وجہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے چہرے کی صفت ہے، اللہ کے ثواب کی صفت کیا ذوالجلال والاکرام ہوتی ہے؟ تو یہ بالکل باطل ہے، یا اللہ کی رضایت سے معنی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو اہل تعطیل اس کا معنی کرتے ہیں کہ وجہ کا معنی ثواب ہوتا ہے، تو ان کی یہاں آیت ان کا یہ ساتھ نہیں دیتی بلکہ رد کرتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً چہرہ موجود ہے، اب اس کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم اس پر کوئی یعنی اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے، بلکہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے کما یلیق بجلالہ و شانہ عظمتہ، ٹھیک ہے۔ اب چہرے کا ہم اس بات اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چہرے کا اس بات کیا، اللہ کے رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے چہرے کا اس بات کیا، اب اس بات پر ہم رک جائیں گے، کیونکہ اگر اس کی کیفیت بیان کرنا مقصود ہوتی تو صحابہ ضرور سوال کرتے، صحابہ کرام نے اسی پر اکتفا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا چہرہ بتایا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اب اس پر صحابہ ایمان لے اور ان کے ایمان میں اس وجہ سے اضافہ ہوا، انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی اعتراض نہیں کیا، تو ہمیں بھی اس پر کفایت کرنی چاہیے کہ اللہ کا چہرہ ہے کما یلیق بجلالہ، یہی اصل میں ان آیات کے اندر عبودیت یہی ہے، عبادت اس میں یہی ہے کہ اس میں کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو ذوالجلال والاکرام، جلال بمعنی عظمت، اور اکرام کا معنی ہے، اکرام کا مطلب عزت ہوتا ہے۔ اب یہ اکرام کس طرح ہے؟ ذوالجلال کا سمجھ آگے کہ وہ عظمت والا، یعنی چہرہ بہت عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے۔ اکرام کا کیا معنی ہے؟ عزت والا ہے، تو اس کا دو معنی ہو سکتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ عزت والا ہے، یعنی یہ کیونکہ اکرام جو ہے نا، یہ اکرم یکرم سے مصدر ہے نا، تو مصدر کے اندر مفعول کا معنی بھی ہوتا ہے اور فاعل کا معنی بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مکرم ہے یا مکرم ہے. یعنی اللہ کا چہرہ مکرم ہے یا مکرم ہے، عزت دینے والا ہے یا کہ عزت جس کی جاتی ہے یا جو اکرام کے لائق ہے وہ ہے. تو دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مکرم ہے، عزت بخشنے والا ہے، تو اس کا معنی وہ ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، اللہ کا وہ چہرہ اپنے مومن بندوں کو عزت افزائی کرنے والا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے کر ان کی عزت احترام کرنے والا ہے. اللہ کا چہرہ ان کو ثواب دے کر یا ان کو اپنا دیدار کروا کر ان کو عزت بخشنے والا ہے. کہنا گویا وہ جو دیدار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا وہ اللہ اپنے چہرے کا کروائے گا، تو وہ چہرے کا دیدار مومنوں کے لیے اکرام ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ذوال جلال والاکرام یعنی مکرم لعبادی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا وہ چہرہ عزت دینے والا ہوگا، احترام دینے والا ہوگا، عزت افزائی کرنے والا ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ مصدر بمعنی فاعل ہوگا. اور اگر مکرم ہو کہ جس کی عزت کی جاتی ہے، تو وہ اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے مومن بندے اللہ رب العزت کے چہرے کا عزت احترام کرتے ہیں، ان کے سامنے خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. تو یہ اللہ کے چہرے کو عزت بخشنے والی بات ہے. تو دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں. یعنی عزت بخشنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس سے پہلے عزت حاصل نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعظیم کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو بندے اگر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعظیم اللہ کو بندوں نے دی ہے، بندے تعظیم کا اظہار کرتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ کے چہرے کو جو اکرام دیا ہے یہ بندوں نے نہیں دیا، بلکہ بندے اکرام کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معزز کو کوئی عزت دیتا ہے تو اس ٹائم عزت اس کی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ پہلے ہی معزز ہو سکتا ہے. تو اللہ کو اگر کوئی، اللہ معبود، اللہ کی کوئی بھی عبادت نہیں نہ کرتا تب بھی اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کوئی کرے تب بھی اللہ معبود ہی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال چہرہ ذوال جلال والاکرام، اکرام بمانا مکرم، اکرام بمانا مکرم، اس کی وضاحت آپ کو سامنے کر دی ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی. جی کوئی سوال نہیں جی. نہیں شیخ ماشاء اللہ آج تو کافی خلقت اکٹھی ہوئی ہے. الحمدللہ. الحمد للہ. اس لیے اب جو ہے کسی اور کو عبارت پڑھنے کی ہم جو ہے نا دعوت دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، کسی کا سوال ہے جی اس سے پہلے؟ کسی کا کچھ سوال، کوئی کہیں کچھ چیز رہ گئی ہو یہ سمجھ نہیں آئی ہو، وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں پڑھ کے نا پتہ نہیں میرا تو ایمان بڑھتا ہے، اللہ عالم آپ کے ساتھ کیا کیفیت بنتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو جب ہم گہرائی سے پڑھتے ہیں نا تو اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے. اللہ کا اللہ کا جو روب ہے وہ طاری ہوتا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کا چہرہ عظمت والا اور اکرام والا ہے. وہ اگر دونوں معنی کیے جائیں، اور بالخصوص یہ جو معنی کیا جائے کہ اللہ کا چہرہ عزت افزائی دینے والا ہے اپنے مومن بندوں کو، وہ کب دے گا؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو دنیا میں نیکوکاری کرتے ہیں، دنیا میں نیکوکاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حسنہ، جنت و زیادہ، اور اللہ تعالیٰ اضافی ایک چیز جس یعنی اللہ اپنی دیدار نصیب کرے گا. تو یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ ان المؤمنین یرون اللہ تبارک و تعالی عیانا، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھیں گے، اور جس طرح بغیر کسی یعنی درمیان میں فرق اور درمیان میں اللہ اکبر کسی رکاوٹ کے، کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس دیکھنے کی تشبیہ ہے، نہیں، چاند کی تشبیہ اللہ کے ساتھ نہیں، دیکھنے کی تشبیہ. یعنی جس طرح ہمارے
اور چاند کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، بالکل روشن ہمیں نظر آتا ہے، اس دیکھنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی، تو اسی طرح ہمارا اللہ رب العزت کو ہم دیدار کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں نصیب کرے گا انشاءاللہ، تو اس ٹائم ہماری اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ تو مومنوں کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا اپنے چہرے کا دیدار کروا کے، یہ تکریمتن للمؤمنین ہے، یہ ذوالجلال والاکرام، اللہم اجعلنا من۔ جی آگے جی، کون پڑھیں گے جاگے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، اگر مجھے جی اجازت ملے گی تو میں جی پڑھوں جی گا۔ جی، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر۔ شیخ محترم اس کا ترجمہ بھی اب کرنا ہے کہ نہیں، آپ پڑھتے جائیں بس۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جی اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کی خبری اور ذاتی صفت ہے، ما یلیقو بجلالہ و شانہ عظمتہ۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی گہری باتیں کی ہیں، تین باتیں کی ہیں اور تینوں بڑی گہری کی ہیں۔ کیا کہا ہے کہ وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں بِأَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يَدَيْن، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، پہلی بات۔ دوسری کریمتین، وہ دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کریمتین یعنی کرم والے ہیں، کرم بمانا یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا، یعنی دینے والا، یعنی دینے والے، کریمتینی جس کو کرم اور جس کو سخاوت کہتے ہیں اپنی مخلوق کے لیے جب استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ کرم والے ہیں۔ آگے عظیمتینی، دونوں بہت بڑے ہیں، یعنی عظمہ، دو بہت بڑے ہیں۔ تو اب یہ یعنی تین باتیں کی ہیں، تینوں پر پھر دلائل دیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، نمبر دو، اللہ کے دونوں ہاتھ کریمتین ہیں، نمبر تین عظیمتین۔ اب یہ کہ پہلی سب سے پہلے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یعنی مثنیٰ تثنیہ، سوری مثنیٰ نہیں تثنیہ، استغفر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، یہ پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر، سورۃ المائدہ آیت نمبر 64، کہ اللہ رب العزت کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ یعنی یدین، آپ جانتے ہیں کہ یدان تھا اصل میں، اور نون تسنیہ گر گیا اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو مبسوطتان، اب یہ بھی جو اس کی خبر آئی ہے یداہو مبسوطتان، یہ خبر ہی بنتی ہے نا جی، یعنی یدا اس کا ہوگا یداہو، یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا، مبسوطتان اس کی خبر بن جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے اندر تذکیر و تانیث واحد تثنیہ جمع کے اندر موافقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے راجولانی کریمانی، رجل کریم، رجلانی کریمانی، رجال کرام، ٹھیک ہے۔ تو یداہ تسنیہ آیا ہے، تو اس کا جو آگے مبسوطتان خبر آئی ہے وہ بھی تسنیہ ہی آئی ہے، مبسوطتن کی جمع تسنیہ کیا ہے؟ مبسوطتان، مبسوطاتات، تو یہاں مبسوطتان ہی آئی ہے،
تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کتنے ہیں؟ دو ہیں. یونفق کیف یشاء، اور حدیث کے اندر بھی آیا وکلتا یدیہ یمین، کلتا یدیہ یمین، کیا یدیہ، دونوں اللہ کے ہاتھ. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت. اس طرح سورۃ صاد کے اندر آیت نمبر 75 75 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ اے شیطان، ابلیس، تجھے کس چیز نے باز رکھا کہ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس کو تو سجدہ نہ کرے. تجھے کس نے روکا ہے کہ سجدہ کرنے سے؟ کہ تو میری اس مخلوق کو کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے. یاد رکھیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان بعد مخلوقات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ نے براہ راست اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اس میں سے ایک قلم بھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا قلم ہے جو اللہ نے جس سے لوح محفوظ کو لکھا ہے. دوسرا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور بھی ایک ہے چیز مجھے اب بھول گیا، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کسی کی جگہ پہ آیا ہے جی کسی چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھوں کی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ بہرحال تین چیزیں ہیں میرا خیال کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس پر ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے، کبھی شیئر کریں گے آپ سے. تو سورۃ صاد کے اندر بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اس ہاتھ کے تثنیہ ہونے پر، ہاتھوں کے تثنیہ ہونے کے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اب آگے اس پر کوئی اعتراضات بھی ہیں، وہ میں اس کا بھی ذکر پہلے کر دیتا ہوں بعد میں. اب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کریمتین ہیں. اس پر بھی دلیل ہے کریمتین، یعنی یہ تین دعوے کیے ہیں، ایک یدین کا دعویٰ کیا ہے، کہ کریمتین کا دعویٰ کیا، ایک عظیمتین کا دعویٰ کیا. تو کریمتین کا جو دعویٰ ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل اسی آیت جو پیچھے بل یداہ مبسوطتان، یعنی مبسوطتان بھی اس پر دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ مبسوطتان بڑے کھلے ہیں. تو کریم یعنی کرم بمانا سخاوت جس کو کہتے ہیں، خرچ کرنا جس کو کہتے ہیں، یہ مبسوطتان اسی کے معنی کے اندر ہے. یعنی یہ جو وسط ہے نا، وسط، یہ جو پھیلا ہوا ہونا ہے، وسط، یہ بسطیت جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خرچ کرنا ہے. یعنی اللہ کے دونوں، یعنی اس مقابلے کے اندر آیا ہے نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو نعوذ باللہ مغلق ہیں، مغلولہ، بندے ہوئے ہیں، یعنی وہ خرچ نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرمائے بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح آیت میں آتا ہے جی ینفق کیف یشاء، آتا ہے اس میں بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، آتا ہے کہ نہیں؟ میں نکال لیتا ہوں. جی جی شیخ محترم آتا ہے. اور یہ بھی اس پر دلیل ہے، کیا ہے؟ ینفق کیف یشاء، وہ اللہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں مبسوطتان کس معنی کے اندر ہے؟ مبسوطتان یہاں بمعنی کرم ہے، یعنی کریمتین، یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کریم ہیں یعنی کرم سے. جو اور بسط جو ہوتا ہے یہ ضد القبض ہے، یعنی قبض کے متضاد کیا ہوتا ہے؟ ضد ہوتا ہے. حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے نا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4684، اور صحیح مسلم کے اندر 993 نمبر حدیث ہے، جس کے اندر سیدنا یعنی صحابی فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ید اللہ ملآ، ید اللہ ملآ سحاء اللیل والنہار، کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ملآ بھرا ہوا ہے. کیا معنی؟ سحاء اللیل والنہار، کہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، بہت زیادہ بانٹنے والا ہے. اللیل والنہار، دن رات کے اندر، دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ سخاوت کرتا ہے، سحا ہے.
سحا کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں یہ کریمتین ہیں، اور اللہ رب العزت سے زیادہ اللہ سے زیادہ کوئی بھی کریم نہیں ہے، کوئی بھی زیادہ بانٹنے والا نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کل بھی پڑھی تھی، حدیث قدسی جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ساری مخلوق، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، میں نے پڑھی تھی کل، پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں، کسی اور کلاس میں پڑھی ہوگی پھر، یعنی پرسوں کلاس میں پڑھی ہوگی ادھر یعنی، تو اللہ ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، اگر وہ سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سارے اپنی اپنے سوال کریں اور سب کو ان کا سوال دے دیا جائے، ان کی حاجات پوری کر دی جائیں، جتنا جو مانگے جتنا مانگے سب کچھ عطا کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنی ایک سوئی دبونے سے سمندر کے اندر سوئی کے ساتھ لگنے والا جو پانی ہے اس سمندر کے پانی کے ساتھ کوئی نسبت اس طرح نہیں نہ ہے، اس طرح اللہ کے عطا کرنے اور اللہ کے خزانوں میں باقی رہنے والے خزانے کے اندر کوئی نسبت نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کریمت ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی، حدیث نمبر 4684 اور صحیح مسلم کے اندر 993 نمبر ہی، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ارائیتم، یہ بتاؤ تو صحیح سے ابا، ما انفقا منذ خلق السماوات والارض، کہ بتاؤ تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے اب تک کتنا خرچ کر دیا ہوگا، یعنی کتنی کی مقدار میں اللہ نے خرچ کر دیا، اپنی مخلوق پر لوٹا دیا ہوگا۔ اخبرونی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ حل ہوا قلیل ام کثیر لا یحصی، کیا وہ تھوڑا ہے یا اتنا زیادہ ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ، فرمایا کہ یہ تو ابھی اللہ نے اپنے خزانوں کے منہ نہیں کھولے، یہ تو ابھی وہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ بھی اس میں بھی کمی نہیں آئی، یعنی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئی کہ جتنی اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ کے اندر موجود ہے، یعنی خرچ کرنے کے لیے جو اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہے ابھی تو وہ بھی کم نہیں ہوا، تو کہاں جا کے یعنی اللہ کے خزانے ان کو ختم کرنے کی بات کی جائے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ہاتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ بڑی کرم والی ہے۔ تو کرم عزت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کرم سے مراد سخاوت بھی ہوتی ہے، کسی کو عطا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی جو دوسری صفت ہے کریمتین، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، لٹانے والے ہیں، تو عطا کرنے والے ہیں، تو اس پر بھی دلائل آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تیسری جو دعویٰ تھا کہ عظیمتین، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بڑے عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، اس کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت وما قدر اللہ کا حق قدری، یہ جو مصنف نے ذکر کی ہے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ اللہ کی لوگوں نے کما حقہ قدر نہیں کی، والارض جمیعا قبضتہ، اور زمین جمیعا ساری کی ساری، مطلب کہ اس میں موجود مخلوقات، اس میں موجود اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، جمیعاً یعنی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہے، درخت ہیں، جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں زمین کے اندر موجود، جتنی قبضتہ یوم القیامہ، وہ اللہ کا قبضہ ہوں گی قیامت کے دن۔ قبضہ یعنی قبضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان اپنے قبض میں لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں، اتنا بڑا اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور آگے فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، کبھی اور ہیکل مخلوق ہے، مطویات بیمینہ، یہ اللہ کے دائیں ہاتھ کے اندر لپیٹ لی جائے گی، یہ آسمان سارے اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، وہ بڑا پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور مشرکوں کی پھیلائی باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہوگا یہ سارے زمینیں، اس میں موجود مخلوقات، اور اس طرح حدیث کے اندر بھی آیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4811، صحیح مسلم
حدیث نمبر 2786، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یجعل الارض علی اصبعین، اللہ تعالیٰ زمین کو قیامت کے دن اپنے ایک انگلی پر رکھ لے گا، کر لے گا، والثرى علی اصبعین، اور یہ تری ہے اس پر بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے انگلی پر رکھ لے گا، والشجر علی اصبعین، اور پھر درختوں کو اپنے ایک انگلی پر رکھ لے گا، پھر اس طرح سمندروں کو اور جناب سماوات کو، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی انگلیوں پر رکھ لے گا اور پھر ان کو گھما کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ اب یہ ہے، یہ دلیل ہے کہ اتنی بڑی مخلوقات، زمین و آسمان، اس میں موجود مخلوقات، یہ ساری باوجود اس کے کہ بہت بڑی مخلوقات ہیں، جیسے سماوات مطویات بیمینی، اپنے بڑے اور وسیع ترین ہونے کے باوجود یہ اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ کے اندر لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انبیاء آیت نمبر 104 میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یعنی وہ دن یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا۔ کس طرح لپیٹ لے گا؟ اس لپیٹنے کی تشبیہ کیا دی ہے؟ کطی السجل للکتب، جس طرح یعنی رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے، کتابوں کو لپیٹا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس سورج اور اس سورج، چاند، ستارے اور آسمان و زمین، ان سب کے اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بہت بڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دایاں اور بایاں ہے؟ کہ ایک حدیث میں آیا بھی ہے، میں آگے کوڈ بھی کرتا ہوں حدیث۔ کیا اللہ رب العزت کا دایاں، اور جس طرح ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، دایاں ہوتا ہے بایاں ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بھی دایاں اور بایاں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں بعض کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کہ دو ہاتھ، جو جیسے کہا ہے کہ دو ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ بائیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بایاں نہیں ہے، اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، دایاں بھی ہے اور بایاں بھی ہے۔ اب اس پر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام نے نہیں اٹھایا، تو ہمیں اس میں ویسے پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ اس پر دلائل موجود ہیں تو اس میں بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، حدیث نمبر 1800 یعنی 1827 نمبر، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلتا یدیہ یمین، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہی، وہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے، صحیح مسلم کے اندر 2788 نمبر، 2788 2788 نمبر حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بائیں ہاتھ کا اس بات کیا کہ وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ بِشِمَالِهِ، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، بائیں ہاتھ میں لے لے گا اللہ تعالیٰ زمین کو۔ تو اب یہاں بایاں ہاتھ آیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ یعنی بغیر دلیل کے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو شمال کا لفظ آیا ہے نا حدیث کے اندر، کہتے ہیں یہ غلطی ہے، یہ کیا ہے؟ غلطی ہے، بلکہ یہ جو ہے کہ کلتا یدیہ یمین، یہ بات یہی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے لیے بایاں ہاتھ ثابت نہیں کرتے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس پر کوئی، اور پھر ان کے اندر تطبیق ممکن ہے، یعنی کوئی ایسی یعنی مغلق بات نہیں ہے، یا اللہ کی شان کے کوئی خلاف بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بایاں ہاتھ ثابت کیا جائے۔ اصل میں مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے نا کہ کلتا یدی یمین، اللہ کا بایاں ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کا دایاں بھی ہے، لیکن یہ جو یمین کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دایاں ہاتھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟
یمین یعنی دونوں ہاتھ برکت والے ہیں، برکت والے۔ ویسے انسان کو اگر دیکھا جائے تو انسان کے دونوں ہاتھ کی پاور ایک جیسی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے یہ چیز نہیں ہم نے کہی۔ اللہ کے ہاتھ دایاں بایاں اس معنی کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ نعوذ باللہ وہ تو طاقتور ہے، دوسرے کے اندر اس کی نسبت کمزوری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ نقص سے پاک ہیں۔ ہمارے دونوں ہاتھ میں ایک ہاتھ کے اندر نقص ہوتا ہے، کوئی کھبو ہوتا ہے، کوئی سجو ہوتا ہے، یعنی کوئی لیفٹی ہوتا ہے، کوئی رائٹی ہوتا ہے۔ تو کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے زیادہ قوی ہوتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے زیادہ قوی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ نقص سے پاک ہیں، دونوں ہاتھ قوی ہیں، دونوں ہاتھ عظیم ہیں، دونوں ہاتھ برکت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلتا یدئی یمین کا مطلب کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ برکت والے ہیں، یعنی اگر کوئی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا دایاں اور بائیں سے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کی طرح اس میں سے ایک ہاتھ جو عام طور پہ لیفٹی ہاتھ ہوتا ہے وہ کمزور ہے، یعنی اس میں وہ پکڑ اور وہ پاور نہیں ہے کہ جو دوسرے ہاتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلتا یدئی یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ یمن یعنی برکت والے ہیں اور طاقت والے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کسی کے اندر نقص نہیں ہے۔ اور جس حدیث کے اندر شمال کا ذکر آیا ہے اس کے اندر یعنی اس کی اصل کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے دایاں بھی ہے اور بایاں بھی ہے۔ اب وہ بائیں کے اندر جو نقص مخلوق کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے اندر نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، برابر ہیں، نقص سے پاک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی یعنی صفات کے اندر اللہ کی صفات کا آپس کے اندر بھی کوئی موازنہ نہیں کیا جائے گا نا، کہ اللہ کی یہ صفت تو کامل ہے اللہ کے مقابلے میں اور یہ صفت ناقص ہے اللہ کے مقابلے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کی ہمارے اعتبار سے بھی صفت نقص سے پاک ہے، اللہ کی صفات کے مطابق بھی نقص سے پاک، تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ کلتا یدیہ یمین، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جب تک یعنی دلائل کے اندر جمع توفیق ممکن ہوتی ہے بغیر کسی مستحضر کے، بغیر کسی الجھن کے اور بغیر کسی خرابی کے، تب تک جمع توفیق کو ہی جو ہے نا وہ قاعدہ بنایا جائے گا۔ ہاں جب کوئی چیز قواعد اصلیہ کے خلاف آ جاتی ہے تو پھر اس میں علماء پھر بات کرتے ہیں کہ اس میں شاذ یا اس کے اندر نکارت والی بات کی جائے گی، لہٰذا یہاں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بایاں ہاتھ بھی ثابت ہے، دایاں بھی ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کلتا یدئی یمین سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ دونوں ہاتھ برکت والے ہیں، اس میں سے کسی ایک کے اندر نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ جو یعنی اس پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ زیادہ ہیں یا نہیں زیادہ، اس پر بات اس میں کی جاتی ہے۔ وہاں ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا، سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہے بِأَيْدٍ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بِأَيْدٍ سے مراد کہتے ہیں یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ نے قوت کے ساتھ بنایا ہے، بِأَيْدٍ قوت کے ساتھ، تو یقیناً یہاں اللہ تعالیٰ نے بِأَيْدٍ کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مراد ہی نہیں ہے، یہاں مراد ہے قوت ہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور اور قوت کے ساتھ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، بِأَيْدٍ سے مراد بِأَيْدِي الرحمن نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِينَا، یعنی اللہ نے اس عید کی نسبت، ہاتھوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، لہٰذا ہم اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ یہاں عید کی جو معنی ہے یہ قوت ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے یہ نا عید کا معنی بالقوہ کیا ہے انہوں نے کوئی اس کی تحریف کر دی ہے نا۔
کیونکہ جب اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہی نہیں ہے، یا اس سے مراد اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں، تو پھر یہاں پہ اگر کسی نے قوت کا معنی کر دیا ہے، پھر اگرچہ اس کے یعنی لوازم کے اندر قوت آتی ہے، ہاتھ کے لوازم کے اندر قوت آتی ہے، اب یہ بعیدن کا معنی اصلاً قوت ہے یہاں لغت عرب کے اندر، آدھا یہ عیدو، عیدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوت ہے، اس اعتبار سے یہ غلط نہیں ہے۔ باقی ایک ذیلی مسئلہ کہ کیا اللہ رب العزت کے لیے انگلیاں ثابت ہیں؟ اب ہاتھوں ثابت ہم نے کر دیا اور دلائل اس پر پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ثابت ہیں، تو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ثابت ہیں، اس کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اوپر جو ہم نے پہلے پیش کر دی بخاری مسلم کی حدیث کی، اللہ تعالیٰ زمین کو ایک انگلی پر اکٹھا کر لے گا، آسمان کو دوسری پر، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ہم نے پیچھے حدیث کوٹ کر دی۔ ایک اور بھی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 2654 نمبر، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ بنی آدم کے جو دل ہیں وہ رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان۔ اب یہ حقیقت پر معمول ہے، یاد رکھیں، اس میں کوئی مجاز نہیں ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں، حقیقی انگلیاں ہیں، ان انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان اللہ رب العزت نے بنی آدم کے دل رکھے ہیں، یقلبھا کیف یشاء، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کیسے چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، کوئی صبح مومن ہوتا ہے شام کو کافر ہو جاتا ہے، کسی کا ایمان بڑھتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے، یہ سارا اللہ رب العزت کے اس کونی نظام کے تحت ہوتا ہے۔ اب معطلہ یعنی یہ جب کہتے ہیں نا کہ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے حق میں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصابع الرحمن سے مراد یہ کوئی مجازی انگلیاں حقیقی نہیں ہیں، لہٰذا جب یہ مجازی انگلیاں ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا ہاتھ بھی مجازی ہے، ہاتھ سے مراد بھی حقیقی ہاتھ نہیں ہے، یہ معطلہ یہ کہتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی بنیاد کیا رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی دیکھو ہمارے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں لگی ہوئی ہیں، اگر یہ حقیقی ہے تو پھر یہ لازم آتا ہے، حلول لازم آتا ہے، اگر حقیقی نہیں ہے تو پھر بتاؤ کیسے ہے؟ تو مجاز ہی ہوگا نا کہ اللہ کے قبضہ کے اندر ہمارا دل ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہماری انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے جو انگلیاں ہیں وہ ہمارے دلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ، سوری کیا کہا جاتا ہے جی، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کیے، اب وہ درمیان میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا آسمان کے ساتھ، حالانکہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، اللہ رب العزت کے انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حائل ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، ٹھیک ہے، بس یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کو ثابت کرنے سے مماثلت یا اس کے ساتھ ملا ہوا لازم نہیں آتا، کہ جس طرح سورۃ بقرہ میں ہے نا، جس طرح میں نے پہلے سورۃ بقرہ آیت نمبر 24 کہ وَالسَّمَاءِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کے درمیان مستخر بادل، اب یہ درمیان میں اس سے مساس لازم نہیں آتا کہ ملا ہوا ہونا لازم نہیں آتا کہ یہ جو بادل ہیں یہ آسمان سے ملے ہوئے ہیں یا زمین سے ملے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب یہاں مماثلت لازم نہیں آتی اور ملا ہوا نہ لازم نہیں آتا تو پھر اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہمارے دل کا ہونا اس سے بھی انگلیوں کا ہمارے دلوں کے ساتھ ملا ہوا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اور یہ انگلیاں حقیقی انگلیاں ہیں اور ہمارے دل اس کے درمیان حقیقت درمیان ہے۔ اب اس کا مزید تفصیل یا کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، باقی یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس سے مماثلت لازم نہیں آتی، اس کی کیا حکمت ہے
اللہ نے یہ حکمت ہمیں بتائی نہیں. ٹھیک ہے. اور بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے متشابہ رکھا ہوا ہے، یعنی صفات کی بعض تفاصیل کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کی کیفیات کو مشابہت میں رکھا ہوا ہے. اس پر راسخون فی العلم ہے وہ ایمان لاتے ہیں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلی. یعنی یہی فرق ہے مومنوں کے درمیان اور منافقوں اور فاجروں کے درمیان اور فاسدوں کے درمیان، کہ وہ ایک چیز کا پہلے بطلان یعنی باطل چیز کو ثابت کرتے ہیں، پھر اس پر متشابہات سے دلیل پیش کرتے ہیں. اہل حق کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کے محکم کو تسلیم کرتے ہیں اور متشابہات کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اور اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو واضح ٹھوس نصوص ہیں، مثلا اللہ کا چہرہ ہے. اب اہل سنہ کا طریقہ کیا ہے، اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے، اہل تعطیل کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ثابت ہے. اہل سنہ کا کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ثابت ہے، اس کی نصوص واضح ہیں. اب جن آیات کے اندر اللہ کے چہرے کی نفی کا معنی قریدا جاتا ہے، یا اس میں کوئی تشبہ پایا جاتا ہے، یا کوئی اس میں کوئی مشابہت پائی جاتی ہے، یا اس کے اندر کوئی یعنی کہہ لیں کہ الجھن پائی جاتی ہے، تو وہ ان آیات یا ان احادیث یا ان نصوص کو جو اپنے معنی میں بالکل واضح نہیں ہوتی، ان کو واضح کی طرف لوٹا دیتے ہیں. تو اس کا یہ معنی ہے نا. تو لیکن اہل ذیق کیا ہوتے ہیں، وہ محکم آیات کو جو واضح اور ٹھوس ہوتی ہیں، واضح نصوص ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو جن سے ان کا مطلب پورا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا لفظی طور پر ان کو حالانکہ ہوتا نہیں ہے لیکن کہہ لیں کہ ظاہراً ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے، تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو پھر اس پر اڑ جاتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر محکم اور ٹھوس آیات اور نصوص کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو یہی فرق ہے کہ منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ کی قرآن کے آیات دو طرح کی ہیں. ایک محکم ہے جو اپنا معنی کے اندر بالکل واضح ہے، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کا اصل ہے، مغز ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ متشابہات یعنی اپنے گہرائی کے اعتبار سے متشابہات ہیں، کہ ان کا معنی ہر ایک علم میں نہیں ہے، یا اس کے اندر کہہ لیں کہ ڈبل معنی پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ متشابہات ہیں. لیکن جو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جو زیغ والے ہیں، ٹیڑھ پن والے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن پاک کی متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء، اس کی پیچھا کرتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلی. ایک تو فتنہ چاہتے ہوئے، یعنی اسلام کی جو اصل تصویر ہے اس کو بگاڑنے کے لیے، وابتغاء تاویلی، اور اپنی تعویل چاہنے کے لیے، اپنی تعویل، اپنی باطل تعویل کو تلاش کرنے کے لیے. لیکن جو راسخ فی العلم لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کل من عند اللہ، کہ ہر چیز اللہ کی طرف، وہ محکم کا اتباع کرتے ہیں، اور باقی جہاں کی سمجھ نہیں آتی اس کا علم اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یا اس کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی میں سے ایک وہ ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا علی صورتی ہی، علی صورتی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا علی صورتی ہی. اب صورتی ہی کی ضمیر کس طرف جاتی ہے، ہی کی ضمیر کس طرف جاتی ہے، اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا، جس طرح ایک بعض ضعیف روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ صورت الرحمن، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اور دوسرے اہل علم کیا کہتے ہیں، اعلیٰ صورت ہی، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اپنی خاص صورت پر بنایا، یعنی آدم کو آدم کی صورت پر بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت مقرر کی تھی اس کو اسی صورت پر بنایا ہے. تو اب جو کچھ کیا کہتے ہیں، جو باطل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو سورت الرحمن اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے، کہ جیسے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سورت الرحمن اللہ نے آدم کو بنایا ہے، یعنی آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر بنایا ہے. کہتے ہیں دیکھو جی، اگر ہم اللہ کے لیے صورت مانیں گے
تو پھر تو یہ مخلوق کے درمیان مشابہت لازم آ جائے گی. تو لہٰذا اس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں جو مجسمہ ہیں، جو اللہ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں. دیکھو جی، اللہ رب العزت مخلوق ہی کی طرح ہیں. یہ جس طرح آدم کا چہرہ تھا، اللہ کا بھی ویسا ہی چہرہ ہے. جس طرح اللہ کی آدم کی آنکھیں تھی، اللہ کی بھی ایسے ہی آنکھیں ہیں، یہی کیفیت ہے. تو یہ جو مجسمہ جو کافر ہیں، یعنی مجسمہ جو جسم ثابت کرنے کے اندر اس طرح آگے بڑھ جاتے ہیں جس طرح کہتے ہیں مخلوق کی جسم ہے، تو یہ تو کافر ہے، تو وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں. اب یہ ہے ابتغاء الفتنہ. حالانکہ پہلے تو یہ کہ اس کے اندر ابہام ہے کہ وہ صورت الرحمن ہے یا صورت آدم ہے، کہ آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا یا آدم کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا. اب اس میں تو بالکل ٹھوس اور واضح احکام کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اور اس میں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، یا اللہ کا چہرہ مخلوق کی کیفیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اللہ کا چہرہ کما یلیق بجلالی وشانی. اب اس کو اس ایک ضعیف روایت یا ضعیف الفاظ کی بنیاد پر، ویسے یہاں تک تو الفاظ ثابت ہیں کہ خلق آدم علی صورتی، یہاں تک یہ تو ثابت ہے، لیکن اللہ صورتی آدم علی صورتی رحمان یہ تفصیل ثابت نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر یہ ثابت مان بھی لی جائے، تب بھی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو محکم کی طرف کس طرح لوٹانا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آدم کا چہرہ بنایا ہے، اللہ کا بھی چہرہ ہے. یعنی چہرہ ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، ہاتھ ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرح ہے، آنکھیں ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ کی. اب آنکھوں کی جس طرح آدم کی آنکھیں اس طرح اللہ کی آنکھیں یہ نہیں ہیں. اب جیسے کہا جائے کہ میری بھی آنکھیں ہیں، اور مثال کے طور پر کہے کہ یہ زید کی بھی آنکھیں ہیں اور بکر کی بھی آنکھیں ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بکر کی اور زید کی آنکھیں ایک جیسی ہیں؟ آنکھیں ہونے کے اندر دونوں کی آنکھیں ہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ زید آنکھوں کے معاملے کے اندر، یعنی آنکھوں کے معاملے کے اندر یا جسم کے معاملے کے اندر، یا زید کل حمار، زید گدھے کی طرح ہے آنکھوں کے معاملے کے اندر، رنگ کے معاملے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر چیز کی تفصیل کے اندر کیا زید اور گدھا ایک ہے؟ نہیں. آنکھیں ہونے کے اندر کہ جس طرح زید کی آنکھیں ہیں، گدھے کی بھی آنکھیں ہیں. زید کی آنکھیں ہیں، زید کے کا چہرہ ہے، گدھے کا بھی چہرہ ہے. تو یہ مخلوق کے اعتبار سے مثال دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. مطلب کہ جس طرح اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہونے کے اندر، ہاتھ کی تفصیل کے اندر نہیں، کہ جس طرح آدم کی جو ہاتھ وہ گوشت پوچھ کا جو ہے مجسمہ ہے، اس کی اللہ کا بھی نعوذ باللہ اس طرح ہے، یا اس کے اندر خون دوڑتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ میں بھی دوڑتا ہے. ایسا نہیں، تفصیل کے اندر نہیں جانا. اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اس سے صورت الرحمان ہے، تو اس متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا. کہ اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنہ کا جو محکم عقیدہ ہے کتاب و سنت کے محکم دلائل کی صورت کے اندر، کہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے. تو سورت الرحمن کے جس طرح اللہ نے اپنا چہرہ رکھا ہے، آدم کا بھی چہرہ رکھا. اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ بنائے ہیں، اب بنائے نہیں، نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، جس طرح اللہ کے ہاتھ ہیں، اس طرح جو ہے آدم کے بھی ہاتھ بنائے ہیں. ہاتھ ہونے کے اندر تشبیہ ہے. ہاتھ جس طرح ذات اللہ کی ذات ہے نا، مخلوق کی بھی ذات ہے. تو اگر اب یہ تو سارے مانتے ہیں کہ مخلوق کی بھی ذات ہے، اللہ کی بھی ذات ہے، یہ سارے مانتے ہیں. سارے اہل تعطیل بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، مخلوق کی بھی ذات ہے. اب وہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اللہ کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق کی ذات مخلوق کی شان کے لائق ہے. لیکن جب صفات کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی، اس کی ہم تعویل کریں، کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے. پھر مخلوق سے مشابہت تو ذات ہونے کے اندر بھی آتی ہے. تو جب وہاں تم صرف نام کی مشابہت سمجھتے ہو کہ ذات ہونے میں، ذات ہونے میں، اور اللہ بھی اور مخلوق بھی یہ دونوں مشترک ہیں، لیکن ذات
کی تفصیل کے اندر اختلاف ہے. تفصیل اللہ کی ذات اللہ کی شان کے لائق ہے، مخلوق کی ذات مخلوق کی شان. ہم کہتے ہیں جو صفات اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں اس کے اندر بھی اللہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اور مخلوق کی صفات مخلوق کی شان کے لائق ہے. تو اس طرح ہم محکم کو تسلیم کرتے ہیں اور متشابہات کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. تو وہ جو حدیث ہے اللہ صورت الرحمن اگر سمجھ لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنا چہرہ، اللہ تعالیٰ کا اپنا چہرہ ہے، مخلوق کا بھی اللہ نے چہرہ بنایا ہے، آدم کا بھی چہرہ بنایا ہے. جس طرح اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ نے آدم کا بھی ہاتھ بنایا ہے. جس طرح اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ نے آدم کی بھی آنکھیں بنائی ہیں. جس طرح اللہ رب العزت کے پاؤں ہیں اللہ نے آدم کے بھی پاؤں بنایا ہے. تو جو صفات اللہ نے تفصیل بتائی ہے وہ تفصیل ہم تسلیم کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اور باقی کا علم اللہ کے سپرد کر دیں گے. تو یہ ہوتا ہے ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویلی. جو زیغ والے اہل زیغ ہوتے ہیں وہ متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں، اسی کو اپنی اصل بناتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، محکمات کی تعویل کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں جی، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں. جی آگے جی، آگے پڑھنا ہے یہ بس کریں. جی آگے پڑھنا چاہیں گے یا نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ جی تو لکھے نا. اللہ. تو آگے اصل میں تھوڑا سا لمبا آ رہا ہے آئین کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں. تو یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. تو سارے ساتھیوں کو کہیں کہ سارے تشریف لائیں انشاءاللہ بر وقت 4:30 انشاءاللہ. پھر ہم کل تھوڑا سا زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں ورنہ پھر ہم کلاس ختم کر دیتے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.